نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لليهود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے کہنا اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تم سلامت ہو جاؤ گے. قالہ المقبری عن ابی ہریرہ، یہ بات مقبری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے. باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب ولہم مال وارضون فہی لہم، جب اسلام قبول کر لے کوئی قوم اپنے گھر میں ہی یعنی دار الحرب میں ہی، مسلمان جنگ کرنے کے لیے گئے اور وہ مسلمانوں کو آتا دیکھ کر مسلمان ہو گئے، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ، اور ان کا مال بھی ہو اور زمینیں بھی ہوں، فَهِيَ لَهُمْ، تو وہ انہی کی ملکیت میں ہوں گی. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب روم اور فارس فتح ہوا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے یعنی وہاں سے نکال دیا یا انہیں مار ڈالا، بلکہ جو مسلمان ہو گئے ان کو انہی کی زمینوں اور گھروں میں بسنے دیا. حدثنا محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن علی بن حسین عن عمرو بن عفان عن اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجته، آپ کہاں اتریں گے کل یعنی حج کے موقع پر. قال وهل ترک لنا عقیل منزلا، کہنے لگے اور کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے عقیل نے کوئی گھر. عقیل کون تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے شروع میں، ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے. انہوں نے ان کی وفات کے بعد جاہلیت کی رسم کے مطابق سارے املاک پر قبضہ کر لیا. تو ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے ہجرت کر لی، اور عقیل اس وقت اسلام نہ لائے تھے، وہ مکہ میں رہے اور انہوں نے تمام مکان وغیرہ جو تھے وہ بیچ ڈالے پیچھے سے اور پیسہ استعمال کر لیا. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو حج کے موقع پر ہمارا اپنا تو اب کوئی گھر نہیں، اس لیے کہ جو ہمارے وراثت میں جو گھر ملے تھے وہ سارے عقیل نے ختم کر ڈالے. ثم قال نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ، آپ نے فرمایا کہ کل ہم بنو کنانہ کی گھاٹی میں قیام کریں گے، المحسب محسب کی وادی میں. حیث قاسمت قریش علی الکفر، جہاں قریش نے کفر کی باتوں پر قسم کھائی تھی. وذالک، اور یہ بات اس لیے تھی، ان بنی کنانہ حالفت قریشن، کے بنو کنانہ نے قریش سے حلیفانہ تعلقات رکھے ہوئے تھے، علی بنی ہاشم، بنو ہاشم پر، اللہ یبایعوہم ولا یؤوہم، کہ وہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے اور نہ ان کو پناہ دیں گے. یہ کون سا موقع کی بات ہو رہی ہے؟ شیب ابی طالب کی بات ہے کہ جہاں مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم وہاں پر جا اتریں گے. قال الزہری والخیف والوادی، خیف وادی کو کہتے ہیں یا گھاٹی کو کہتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ استعمل مولا له يدعى ہنیا، کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام ہنیہ تھا ذمہ دار بنایا، علی الحما، چراگاہ کا، یعنی ایک چراگاہ پر اپنے ایک غلام کو مقرر کیا. فقال، مقرر کرتے ہوئے اس سے کہا، یا ہنی، اے ہنی، ادمم جناحک عن المسلمین، روکے رکھنا اپنے بازو مسلمانوں سے، یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کرنا. واتقی دعوت المسلمین، اور بچنا مسلمانوں کی دعا سے، یعنی بد دعا سے بچنا. فإن دعوت المظلوم، کیونکہ مظلوم کی بد دعا مستجابۃ، قبول کی جاتی ہے. وادخل رب السریمۃ ورب الغنیمۃ، اور داخل کر دینا اس شخص کو جس کے پاس تھوڑی سی اونٹنیاں ہوں، رب مالک، سریمہ یعنی تھوڑی اونٹنیوں والا، ورب الغنیمہ، اور مالک تھوڑی بکریوں والا، یعنی غریب لوگ جن کے پاس تھوڑی سی اونٹنیاں یا بکریاں ہوں ان کو اس سرکاری چراگاہ میں چرنے کی اجازت دے دینا. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابن عوف ونعمہ ابن عفان، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان کے جانوروں کو مت داخل ہونے دینا، کیونکہ یہ دونوں دولت مند حضرات تھے. فَإِنَّهُمَا إِن تَهْلِكْ، کیونکہ اگر ہلاک ہو گئے معاشیتہما، ان دونوں کے جانور، یرجعان الی نخل وزرع، تو وہ لوٹ جائیں گے کھجور اور کھیتی کی طرف، یعنی کہ اگر ان کے جانور مر بھی گئے تو ان کے زندگی کی گزران کے لیے کھجور اور کھیتیاں موجود ہیں، درخت ہیں. وَإِنَّ رَبَّ السُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ، اور یہ تھوڑی اونٹنیوں اور بکریوں والے بیچارے جو ہیں، ان تہلک معاشیتہما، اگر ان کے جانور ہلاک ہو گئے، یأتنی ببنیہ، تو اپنے بچے لے کے میرے پاس آ جائیں گے. فیقول، تو کہیں گے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یا امیر المومنین، افتارکہم انا، کیا پھل میں چھوڑنے والا ہوں ان کو، لا ابن لکا، تیرا باپ نہ رہے. یعنی ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں اس کو کہ اگر تم نے ان کو نہ چرانے دیا
اور ان کی اونٹنیاں مر گئیں تو ان کی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، وہ بچے لے کے میرے سر آ جائیں گے، پھر میں ان کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ فالماء والکلأ ایسر علی من الذهب والورق، پانی اور گھاس زیادہ آسان ہے مجھ پر سونے چاندی سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی پیسوں سے، ذہب کیا ہے، یعنی درہم و دینار دینے سے بہتر ہے کہ میں ان کو گھاس پانی لینے دوں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ، کہ وہ ضرور سمجھیں گے، انی قد ظلمتہم، کہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں، کہ ان کو چرانے نہیں دے رہا۔ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ، یہ انہی کی زمینیں ہیں، قاتلوا علیہا فی الجاہلیہ، جن زمینوں پر وہ جاہلیت کے دور میں جنگ کرتے رہے، واسلموا علیہا فی الاسلام، اور انہی زمینوں پر وہ قابض ہوتے ہوئے اسلام لائے۔ والذی نفسی بیدہ لولا المال الذی احمل علیہ فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مال نہ ہوتا جس کو میں اٹھا رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں، ما حمیت علیہم، تو میں نہ روکتا ان کو، فی من بلادہم، ان کی زمینوں سے شبرن، ایک بالشت پر بھی۔ اب یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایریا ریسٹرکٹڈ کیوں رکھا ہوا تھا، کہ جو اصل میں تو ملکیت تھی اہل مکہ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاد کے لیے گھوڑے اور اونٹنیاں وغیرہ تیار کرنے کے لیے کچھ ایسا علاقہ چاہیے تھا کہ جس پر سب کا دفاع ہو۔ بالکل ایسے جیسے ٹیکس لیا جاتا ہے، ٹیکس اصل آمدنی میں سے ہی ہوتا ہے، کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کا دفاع کیا جا سکے، دشمنوں کے خلاف اسلحے کی تیاری کی جا سکے۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر نے کچھ لوگوں کی زمینیں لے کر اس کو چراگاہ بنا کے اس میں جہاد کے لیے تیار کیے جانے والے گھوڑے وغیرہ جو تھے اس میں چھوڑ رکھے تھے۔ عام لوگوں کو اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو غریبوں کے لیے انہوں نے اجازت دے رکھی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ انہی کی زمینیں ان کو استعمال نہیں کرنے دیتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ کام ہے، اگر یہ فی سبیل اللہ جانور نہ ہوتے تو میں ایسا نہ کرتا، میں اپنی ذات کے لیے ان سے نہیں لے رہا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے انتظام کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے لیے اگر حکومت کوئی ٹیکس وغیرہ عائد کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی اپنی عیاشیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت عمر نے کوئی اپنے گھوڑے نہیں چھوڑے ہوئے تھے، بلکہ اس کے برعکس جہاد کے لیے استعمال کیے جانے والے گھوڑے رکھے تھے۔ باب کتابت الامام الناس، امام کا لوگوں کو گن کے لکھنا، یعنی مردم شماری۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بڑی جدت اور بہت ترقی ہو گئی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چل رہا ہے، لوگوں کی مردم شماری کرنا۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، لکھو میرے لیے جس نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا۔ تلفظ یعنی لفظ نکالا ہے، کلمہ پڑھ رکھا ہے لوگوں میں سے۔ فکتبنا لہو، تو ہم نے آپ کو لکھ کر دیے 1500 رجلا، 1500 لوگ، یعنی ایک موقع پہ جب آپ نے مردم شماری کرائی مسلمانوں کی تو 1500 مسلمان موجود تھے۔ فقلنا نخاف ونحن 1500، ہم نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں حالانکہ ہم تو 1500 ہیں، 1500 ہوتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں بھلا؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى ان الرجل لا يصلي وحده وهو خائف، یا ایک زمانہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، ابتلینا، یہاں تک کہ ہم میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اکیلے حالانکہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی اتنے ہوتے ہوئے بھی ہم خوف زدہ ہیں۔ اور آج جب مسلمانوں کو پتا کہ ان کی تعداد 1 ارب تک پہنچی ہوئی ہے، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ جی تعداد کے اعتبار سے تو اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں، ایمان جو نہیں ہے، صرف نام رہ گیا نا۔ حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش فوجدناهم 500، ایک اور موقع پر 500 تھے۔ قال ابو معاویہ ما بین 600 الى 7، ابو معاویہ کہتے ہیں کہ 600 سے 700 تک، مختلف مواقع پر تعداد مختلف ہے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابن جریج عن عمرو بن دینار عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اکتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لکھا گیا ہے فلاں اور فلاں غزوے میں، وامرأتی حاجۃ، اور میری بیوی حج کرنا چاہتی۔ قال ارجع، آپ نے فرمایا جاؤ، فحج مع امرأتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی غزوے پہ جانے کی بجائے بیوی کو حج پہ لے جاؤ۔ اس سے بتانا یہاں کیا مقصود ہے کہ جنگ کے لیے بھی لوگوں کے نام باقاعدہ رجسٹر کیے جاتے تھے، تو رجسٹریشن کا جو عمل آج کے دور میں ہوتا ہے یہ کوئی غیر اسلامی نہیں ہے، اس کی بھی اصل ہمیں وہاں سے ملتی ہے، جیسے پیدائش کے موقع پر، وفات کے موقع پر، یعنی ریکارڈ مینٹین کرنا جو ہے یہ غیر اسلام۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی، بات یہ ہے کہ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا یا دفتری کاروائیاں کرنے کا
ایسا رواج نہیں تھا اور نہ اتنے وسائل تھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا کام کتنا آرگنائز تھا. اور شاید اس لیے لکھتے ہو کہ کون کون گیا اور کتنے لوگ واپس آئے ہیں، پھر آ کے دیکھنا ہوتا ہوگا. باب ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ بعض اوقات مدد کرتا ہے دین کی ایک گناہگار انسان کے ذریعے بھی. یہ حدیث پڑھ کے ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کبھی بھی دین کا کام کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے یا ہمارا تو بڑا مقام ہے یا ہم تو بہت ہی اللہ کے پیارے ہیں. معلوم نہیں اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت، اپنے دین کے بچاؤ کا کام کسی فاجر سے فاجر انسان سے بھی لے لیتا ہے. اور مسلمان ہوتے ہوئے اگر اسلام کی طرف آگے نہیں بڑھتے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ اگر تم نہیں آگے آؤ گے تو ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. یستبدل قوما غیرکم. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنی محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن ابن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام. ہم ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تو ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اس کے بارے میں آپ نے کہا ھذا من اہل النار، کہ یہ دوزخ والوں میں سے ہے. یعنی بظاہر وہ مسلمان تھا، جنگ میں حصہ بھی لے رہا تھا، لیکن آپ نے کہا یہ جہنم میں جائے گا. فلما حضر القتال، جب جنگ ہوئی، قاتل الرجل قتالا شدیدا، دیکھا گیا کہ وہ شخص بڑی دلیری سے جنگ کر رہا ہے، قتال شدید کر رہا ہے. فاصابته جراحۃ، تو اسے زخم ہو گئے. فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی قلت انہ من اہل النار، وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ دوزخ والوں میں سے، فانہ قد قاتل اليوم قتالا شدیدا، اس نے تو آج جنگ میں بڑے مار کے دکھائے ہیں. وقد مات، اور وہ مر گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار، آپ نے فرمایا آگ کی طرف گیا. قال، کہتے ہیں فقاد بعض الناس ان يرتاب، قریب تھا کہ کچھ لوگ شک کریں، یعنی اتنی بہادری اس کی دیکھ کر اور اتنے بڑے بڑے کام دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے کافروں کو مار کے بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے. فبینہم علی ذالک اذ قیل انہ لم یمت، تو اسی اسناد میں کہا گیا کہ ابھی وہ مرا نہیں. ولکن بہ جراحا شدیدا، مگر یہ کہ اس کو شدید زخم آئے ہیں. فلما کان من اللیل، پھر جب رات ہوئی، لم یصبر، تو اسے صبر نہ ہوا، علی الجراح، زخم پر. فقتل نفسہ، تو اس نے خود کو قتل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی. فقال اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اللہ اکبر. اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ثم امر بلالا فنادى فی الناس، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں منادی کی. نادا، بلند آواز سے پکارا. انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمۃ، کہ جنت میں بس وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا. وان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اور کبھی اللہ اس دین کی کسی گناہگار شخص سے مدد کروا لے گا، یعنی جو مخلص نہیں بھی ہوگا، اس کے اندر ایمان نہیں بھی ہوگا، لیکن وہ دین کے کام آ جائے گا. اور یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا کہ انسان بڑے بڑے کام کرے لیکن اس کے کام اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کتنا بھی بڑا کام کر کے، اور ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آیا یا نہیں. باب من تأمر، باب اس کے بارے میں جو امیر بن جائے. فی الحرب، جنگ میں، من غیر امرات، بغیر امیر بنائے جانے کے. اذا خاف العدو، جب دشمن کا خوف ہو، یعنی جب دیکھ رہا ہے کہ ایک میدان میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور ایک پہ ایک جو امیر ہے قتل ہوا چلا جا رہا ہے، تو کوئی شخص آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھائے اور لوگوں کو گائیڈ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن علیہ عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا اخذ الرایۃ زید، کہ جھنڈا پکڑا زید نے، فاصیبا، تو وہ شہید ہو گئے. ثم جعفر فاصیبا، پھر جعفر نے جو آپ کے کزن ہی تھے انہوں نے پکڑا تو کیا ہوا، وہ مارے گئے. ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے، فاصیبا، تو وہ شہید ہو گئے. ثم اخذ خالد بن ولید، پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا. ان غیر امرات، بغیر اس کے کہ انہیں امیر بنایا جائے. ففتح اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ فتح کر دی. وما یسرنی، او قال ما یسرہم انہم عندنا، اور یہ بات مجھے خوش نہیں کرتی، یا کہا نہیں خوش کرتی ان کو یہ بات کہ وہ ہمارے پاس رہیں. یعنی جو تینوں حضرات شہید ہوئے ہیں ان کو ہماری نسبت وہاں کی صحبت زیادہ پسند ہے، انہیں ہمارے پاس رہنا پسند نہیں آیا. وقالا، اور آپ یہ بات فرما رہے تھے، ان عینیہ لتذرفان، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ان تینوں کی شہادت کی جب آپ کو اطلاع ملی
آپ رو رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے کہ ان کو ہمارے پاس رہنا پسند نہیں، یعنی جنت کو ترجیح دی ہے انہوں نے ہمارے پاس رہنے سے۔ اس سے ایک اور بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، جس میں ایک بات کا جواز یہ ملتا ہے کہ مثال کے طور پر مسلمانوں کی افراتفری کے زمانے میں جب آپ دیکھیں کہ کوئی لوگوں کو کچھ بھی بتانے والا نہیں، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں، اور اگر آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت پائیں تو اس موقع پر پیچھے نہ رہیں، لوگوں کو بتائیں۔ مثلا آپ کسی ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کچھ خبر نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی موت کا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کی مجلس ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ کو پتا کہ کرنا کیا چاہیے، اور آپ صرف اس لیے بیٹھے رہے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میں بتاؤں، کوئی آئے میری منتیں سمجھتے کرے، مجھے عزت دے، اور پھر میں کہوں ہاں اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ نہیں، ایسے موقع پر جب آپ دیکھیں کسی شخص کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہونا کیا چاہیے، جیسے یہ تو جنگ کا موقع تھا، لیکن جنگ کے علاوہ بھی اگر کسی موقع پر افراتفری، مثلا لوگ جھگڑ رہے ہیں، آپ کو میں کیوں صلح کراؤں، مجھے کیا پڑی، تو آپ یوں نہ چھوڑ دیں، بلکہ آگے بڑھیں اور اس کام کو کر ڈالیں اگر آپ اپنے اندر یہ ہمت طاقت دیکھیں۔ یعنی کسی شخص کو بڑا بننے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب کوئی دیکھے کہ اور کوئی ذمہ داری کو سنبھالنے والا نہیں ہے تو آگے بڑھ کے ذمہ داری کو اٹھا لے، کیونکہ جس شخص کے اندر صلاحیت ہو اور پھر وہ اس کو چھپائے یا استعمال نہ کرے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ باب العون بالمدد، العون مدد، اور بالمدد یعنی جہاں سے مدد لی جاتی ہے، یعنی فوجی مرکز سے، یعنی مدد بھی مدد ہی کو کہتے ہیں اور اون بھی مدد کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ فوجی امداد مرکز سے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی وسہل بن یوسف عن سعید عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ آئے آپ کے پاس، رعل و ذکوان و اسیۃ، یہ چار قبائل کے لوگ، رعل، ذکوان اور اسیہ و بنو لحیان، فزعموا، پھر انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی یہ چار قبیلوں کے لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر دعویٰ کیا، انہم قد اسلموا، کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، یعنی اپنے اسلام کا اظہار کیا، واستمدوہ، اور آپ سے مدد طلب کی، علی قومہم، اپنی قوم کے مقابل، فامدہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدد دی، بسبعین من الانصاری، 70 انصاریوں کے ساتھ، یعنی 70 انصاری ان کے ساتھ ان کی قوم کی تعلیم کے لیے بھیجے۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں، کننا نسمیہم القراء، ہم ان کو قراء کہتے تھے، یعنی قاری حضرات کہتے تھے، یعنی قرآن کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا جانتے تھے۔ یحتبون بالنہار، ایندھن چنا کرتے تھے دن کے وقت، ویصلون باللیل، اور نماز پڑھتے تھے رات کو، یعنی دن کو ان کا کام جنگل سے لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر لانا تھا۔ فانطلقوا بہم، تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ، حتی بلغوا، یہاں تک کہ وہ پہنچے، بئر معونتا، ایک علاقے کا نام ہے بئر معونہ، وہاں پر غدروا بہم، تو ان قبائل کے لوگوں نے ان انصاریوں کے ساتھ، ان 70 قراء کے ساتھ دھوکہ کیا، وقتلوہم، اور ان کو قتل کر دیا، فقنتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی، شہرن، ایک مہینے تک، یدعو علی رعل و ذکوان و بنی لحیان، آپ بد دعا کرتے رہے ریل اور ذکوان اور بنی لحیان پر۔ قال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں، وحدثنا انس انہم قرأوا بہم قرآنا، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے قرآن میں یہ آیت، یعنی کافی عرصے تک یہ آیت قرآن میں موجود رہی، الا بلغوا عنا قومنا، کہ پہنچا دو ہماری طرف سے ہماری قوم کو، بأننا قد لقینا ربنا، کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، فرضی عنا، تو وہ ہم سے راضی ہو گیا، وأردانا، اور اس نے ہم کو راضی کر دیا، ثم رفع ذلك بعد، پھر یہ آیت اس کے بعد اٹھا لی گئی، یعنی جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، تو ننسے میں بھلوا دیتے ہیں ہم اس کو، یعنی اٹھا لیتے ہیں ہم اس کو۔ تو اس سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ یا ایسی ٹیم تیار تھی جو مختلف علاقوں میں جا کر تعلیم کا کام کیا کرتی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی تعلیم کو پیشہ نہیں بنائے ہوئے تھے، بلکہ ان کا پیشہ جنگل سے لکڑیاں چننا تھا، یعنی اپنا کام کاج جو دنیا کے ہیں وہ بھی ساتھ کیا کرتے تھے۔
اور یہ انصار میں سے تھے. تو انصار وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے، یعنی مدینہ کے سٹیزنز. تو مدینہ میں جو رہنے والے تھے یہ ان میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن بھی سیکھا اور اس کے ساتھ ہی اپنا کام بھی کیا کرتے تھے. پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک بالکل دور دراز ایسے قبائل کی طرف بھیجنا چاہا تو انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا، بلکہ بخوشی اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے، مال متاع، ہر چیز چھوڑ کر جانے کو تیار ہو گئے. اور یہ بھی ایک جہاد کی قسم تھی، یعنی تعلیم کے لیے نکلنا، کیونکہ آپ سورۃ التوبہ میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ کچھ ضروری نہ تھا کہ ہر گروہ میں سے لوگ جہاد ہی کے لیے نکلتے، کچھ لوگ ایسے کیوں نہ نکلے کہ جو دین سیکھتے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو سکھاتے. یعنی آیت کا مفہوم ہے، آیت کا پورا ترجمہ نہیں ہے یہ. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو سیکھا اور بہت اچھی طرح سیکھا، حتیٰ کہ ان کا نام قراء پڑ گیا. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ چل دیے تاکہ وہاں پر جا کر ان کی قوم کو سکھا سکیں. اب جب ان کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے اور یہ مار دیے جاتے ہیں، 70 کے 70 شہید کر دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے حق میں، یعنی ان کی طرف سے میسج بھیجا وحی کے ذریعے، اور وہ میسج ایک طرح سے قرآن کا حصہ بنا جو ایک وقتی ضرورت تھی، اور پھر اس میسج کو اٹھا لیا گیا. اور وہ میسج کیا تھا کہ ہمارے گھر والے ہماری فکر نہ کریں، ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم اپنے رب سے عاملے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا ہے. ہمیں راضی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر کے خوش کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی. ایک اور بات یہاں سے یہ بھی نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کیا ان کے خلاف بد دعا بھی کی. تو ایسے ظالموں کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے جو بے گناہ دوسروں کی جان لیں. باب من غلب العدو فاقام علی ارستہم ثلاثا. من جو کوئی غلبہ غالب آ جائے العدو دشمن پر، فاقام پھر قیام کرے علی ارستہم ان کے میدان میں یا ان کے ملک میں ثلاثاً 3 دن تک. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا تھا تو فتح ہوتے ہی پھر واپس نہیں آ جاتے تھے، بلکہ کم از کم 3 دن وہاں پر قیام کرتے. اور یہ قیام اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا روح بن عبادۃ حدثنا سعید عن قتادۃ قال ذکر لنا انس بن مالک. کہتے کہ ذکر کیا ہم سے انس بن مالک نے ان ابی طلحہ ابو طلحہ سے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی، انہ کانا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا ظہر علی قوم جب غالب آتے کسی قوم پر، اقام بالارصتی، عرصہ ہے میدان، جگہ، علاقہ، تو قیام فرماتے اس علاقے میں 3 لیال 3 راتیں. تابعہ معاذ و عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس عن ابی طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب من قسم الغنیمۃ فی غزوہ و سفرہ. جس نے تقسیم کر دی غنیمت اپنے غزوے کے دوران یا سفر کے دوران ہی. یعنی اگر کوئی حاکم مال غنیمت کو فتح کے بعد واپس آ کر تقسیم کرنے کی بجائے موقع پر ہی تقسیم کر دے، یعنی جب وہ ہاتھ آئے اسی وقت سب میں ڈیوائیڈ کر دے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواز یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. یا میدان جنگ میں نہیں تو جنگ سے واپسی پر یا فتح کرنے کے بعد 3 دن ٹھہرنے کے بعد سفر میں ہی اس کام کو نپٹا لے تو یہ درست ہے. وقال رافع کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بذل حلیفہ، ذل حلیفہ کے مقام پر، فاصبنا ابلا وغنما، تو ہم نے اونٹ اور بکریاں غنیمت میں حاصل کی. فعدل، تو آپ نے برابر قرار دیا، 10 من الغنم، 10 بکریوں کو، ببعیر، ایک اونٹ کے ساتھ. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام کو تقسیم کیا تو جس شخص کو 10 بکریاں دی، اگر دوسرے کو 10 بکریاں نہ دے سکے تو اس کے برابر میں ایک اونٹ دے دیا، یعنی ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر قرار پایا. یعنی تقسیم کی نسبت یا ریشو یہ تھا. حدثنا حدبۃ بن خالد حدثنا حمام عن قتادہ ان انس اخبرہ قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا،
من الجعرانۃ جعرانہ سے، حیث قسم غنائم حنین جہاں پر انہوں نے حنین کی غنیمت تقسیم کر دی. اور یہ پچھلی حدیث سے متعلق ہے. یہ مکہ سے 3 میل دور جگہ کا نام ہے حنین، جہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس کا پیچھے بھی ذکر کئی دفعہ گزر چکا ہے. قرآن پاک میں بھی سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر آتا ہے. باب اذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجدہ المسلم، جب غنیمت حاصل کرے کوئی مشرک مال المسلم مسلمان کے مال کی، ثم وجدہ المسلم پھر مسلمان اس مال کو پالے. یعنی کسی جنگ میں اگر کافر مسلمانوں کا مال لوٹ کر لے جائیں، لے گئے، اب کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے کافروں پر غلبہ دیا اور وہ لوٹا ہوا مال انہوں نے واپس لے لیا، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وقال ابن نمیر حدثنا عبید اللہ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ذہب فرس لہ، چلا گیا ان کا ایک گھوڑا، یعنی بھاگ گیا، فاخذہ العدو، تو پکڑ لیا اس کو دشمنوں نے. یعنی ایک جنگ ہو رہی تھی جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا گھوڑا دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا. فظہر علیہ المسلمون، پھر غالب آ گئے اس گھوڑے پر مسلمان، یعنی اب جنگ ہو رہی تھی کہ مسلمانوں نے اس گھوڑے کو پھر پکڑ لیا. فرد علیہ، تو لوٹا دیا گیا اس کو، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی وہ جس شخص کا ہو اسی کو دے دیا جائے مال غنیمت کے علاوہ. یعنی عبداللہ بن عمر کا جو گھوڑا تھا وہ ان کو واپس دے دیا گیا، اور وہ اس مال کے علاوہ تھا جو انہیں غنیمت کا حصہ ملا تھا. وہ ابقا، اور غلام بھاگ گیا، عبد اللہ آپ کا ایک غلام. فلحق بالرومی، تو رومیوں سے جا ملا. یعنی یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا تھا. یعنی ایک غلام، یہ جنگ کے موقع پر نہیں، ویسے ہی بھاگ کر چھپ گیا جا کے کافروں کے ملک میں. فظہر علیہم المسلمون، تو مسلمان ان پر غالب آ گئے. کن پر؟ رومیوں پر. فردہ علیہ، تو لوٹا دیا اس غلام کو حضرت عبداللہ بن عمر پر. کس نے؟ خالد بن الولید نے، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی. یعنی صحابہ کرام نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا جنگوں کے معاملے میں، وہی سنت اختیار کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت عبداللہ بن عمر کو واپس کر دیا تھا غنیمت کے علاوہ، خالد بن ولید نے بھی عبداللہ بن عمر کے غلام کو غنیمت کے علاوہ انہیں الگ طور پر واپس کر دیا تھا. یعنی اگر کسی شخص کی کوئی چیز چلی جاتی ہے اور وہ غنیمت میں پکڑی جاتی ہے تو غنیمت میں سے شمار نہیں ہوگی، بلکہ الگ طور پر صاحب مال کو دے دی جائے گی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غنیمت صرف کافروں کے مال کی تقسیم ہوا کرتی. اسی وجہ سے اگر مسلمانوں کے درمیان کبھی جنگ ہو تو اس جنگ میں جو مال ہاتھ آئے وہ غنیمت نہیں کہلاتا. اگر عورتیں اور بچے پکڑے جائیں تو وہ لونڈی اور غلام نہیں بنا کرتے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع ان عبدا لابن عمر ابق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. قال ابو عبد الله اشتق عار من العير وهو حمار الوحش اي هرب. عار کا معنی ہے ہربا، اور یہ مشتق ہے عیر سے، اور عیر کہتے ہیں وحشی گدھے کو. حدیث وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، الفاظ کے اختلاف سے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان علی فرس یوم لقی المسلمون. ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ ایک گھوڑے پر تھے جس دن وہ مسلمانوں سے مٹ بھیڑ ہوئی. وامیر المسلمین یومئذ خالد بن الولید، اور اس دن مسلمانوں کے جو لشکر کا سربراہ تھا وہ خالد بن ولید تھے. بعثہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے ان کو بھیجا تھا. فاخذہ العدو، تو لے لیا اس کو دشمن نے. فلما ہزم العدو، پھر جب دشمن شکست کھا گیا، رد خالد فرسہ، تو خالد بن ولید نے ان کا گھوڑا انہیں واپس لوٹا دیا، یعنی مال غنیمت میں تقسیم نہ کیا.